तमाम दर सियासी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। इसी पर तज्जिया लेने के लिए अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अबसार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले खान साहब के हवाले से बात करना चाहूँगी। तोशाखाना फौजदारी केस में 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं, खान साहब पेश होंगे या फिर कोई हीला बहाना हमारे सामने आएगा? देखिए, अगर माजी के खान साहब के इक़दामात पे जाएं तो हीला बहाना तो कोई ना कोई फिर भी निकलेगा। अच्छा। ये मुझे इस पे शक है, लेकिन यकीन नहीं है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने कहा है तो उसके हुक्म को वायलेट करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा जी। लेकिन अब बहाना रह कोई नहीं गया, क्योंकि आज मेरा ख्याल उनकी रैली है ज़मान पार्क से दाता दरबार तक। तो अगर वो रैली निकाल सकते हैं, वो कारकुनों से खिताब कर सकते हैं, वो और सारे काम कर सकते हैं। वो दूसरी अदालतों में पेश हो चुके हैं, तो इस अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे? और ये सवाल जो है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि इस अदालत में पेश होने से हिचकिचा क्यों रहे हैं। हाँ जी। इसकी एक वजह है। वजह यह है कि इमरान खान का एक बयानिया है, बयानी का एक हिस्सा है कि शहबाज शरीफ को उस दिन वज़ीर आज़म बनाया गया जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। और फ़र्द जुर्म आयद होना एक मेजर स्टेप होता है, और इस अदालत से खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अच्छा। वो अगर फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो गई तो उनका जो स्टांस है, उनका जो स्टैंड है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि इन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और हुई नहीं, तो खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि केस आगे बढ़ गया और खान साहब को सज़ा देने की तरफ जो अमल जारी है वो मज़ीद आगे बढ़ गया। इस वजह से खान साहब उस फ़र्द जुर्म के आयद होने से बचना चाह रहे हैं जितना सकें, और इस दौरान वो समझते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे उनको रिलीफ मिल जाए। सही। अच्छा अबसार साहब, मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि यू टर्न के हवाले से खान साहब बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसे कहा ना आपने कि यहाँ पर अब कुछ पीछे रह नहीं गया, इसी तरह सियासी मामलात में भी खान साहब या फिर ख़ुसूसन पीटीआई के पास कुछ ऐसा बयानिया ख़ास पीछे रह नहीं गया कि आगे आने वाले दिनों में हम वो देखेंगे जी अवाम के पास गए। ऑल दो हम ये कहते हैं कि खान साहब एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, अवाम को इकट्ठा करना, उनकी अटेंशन हासिल करना खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से आता है, लेकिन सियासी ग्राउंड पे भी आप पीटीआई के पास कुछ खास नहीं है। देखिए, यू टर्न जो है वो बेसिकली ट्रैफिक की इस्तिलाह है, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने कहीं मुड़ना है अपनी मंजिल के पास और आप वो मिस कर जाते हैं वो मोड़, तो उसके बाद जो यू टर्न आता है वहाँ से यू टर्न लेके वापस आते हैं और दोबारा अपने रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। यू टर्न का ये मकसद होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम यू टर्न को खान साहब ने भी ओन कर लिया है इस बुनियाद पे कि अगर आपकी पॉलिसी दोगलाना है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कहते हैं मैंने यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। अब अगर आपने जाना कराची है और आपकी समत लाहौर की तरफ है, और फिर आप थोड़ी देर बाद मुड़ के कराची की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं जा लाहौर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली गलत बयानी होती है। खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा है पिछले 22 साल या 25 साल की उनकी जो भी सियासत है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस मुल्क में नया निज़ाम लाना चाहता हूँ, मैं इसको यूरोप और नॉर्वे जैसा बनाना चाहता हूँ, और मैं सबके लिए यकसां असूल चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बड़ा कानून के शिकंजे से निकल जाए और छोटा फंस जाए। ये उन्होंने हमें सिखाया, बराबरी सिखाई। जी। उन्होंने इसको रियासत मदीना बनाने का कहा, लेकिन अमली तौर पे क्या किया? अब इस पे हो सकता है कि जी आप रियासत मदीना बनाते बनाते छोटा सा यू टर्न लेके फिर दोबारा रियासत मदीना की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, उनकी बीवी पे करप्शन के चार्जेस हैं, बीवी की सहेली पे करप्शन के चार्जेस हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो 4.5 साल रहे उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 10 साल हुकूमत रही है, वहाँ दसियों करप्शन के चार्जेस और मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर उनकी कैबिनेट के जितने लोग थे, पेट्रोलियम के थे, गैस के थे, बिजली के थे और दूसरे वजारतों के थे, उन बहुत सारों पे करप्शन के चार्जेस और केसेस चल रहे हैं, लेकिन कहीं पेश नहीं हो रहे खान साहब, और समझते हैं कि अगर वो पेश होंगे अदालत में, उस निज़ाम में से गुजरेंगे तो उनकी हद तक हो जाएगी। अब ये जो अना है, ये ज़िद है, झूठी अना जो है, इससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जितने भी लीडरान थे
وہ یو ٹرن لینے کے بہانے سے قانون سے بھاگتے نہیں تھے، چاہے وہ غلط تھے یا صحیح تھے، یہ الگ کی بات ہے، یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے جی وہ غلط سمجھتے رہے عدالتوں کو، عدالتوں کے عمل کو، لیکن اس کے باوجود بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، بالکل ایسا انہوں نے سزائیں قبول کی، وہ جیل گئے اور پھر قانونی لڑائی لڑتے رہے اس کے بعد، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا اس کو انہوں نے قبول کیا۔ خان صاحب یہ کہتے نہیں میں صادق و امین ہوں، مجھے تو آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے، مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، نعوذ باللہ، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے پہلے دن کہا لوگوں سے کھڑے ہو کے، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے آپ پکڑ لیں، مجھے روکیں، آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا کرتا دیکھ کے ایک شخص نے اٹھ کے ان کے گلے میں پٹکا ڈال کے ان سے پوچھا، تم بتاؤ عمر تمہارے پاس یہ اتنا کپڑا کہاں سے آیا اتنا لمبا کرتا بنانے کا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری سیکیورٹی کو خطرہ ہے یا میں صادق اور امین ہوں اور میں نہیں یہ جواب دے سکتا۔ اگین ابصار صاحب بڑا ضروری ہے نا کہ ہم اپنی دین کی ہسٹری سے کچھ سیکھیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم صرف باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کی، ہم تو حوالے بھی نہیں دیتے اور ہم نہ سیکھنا چاہتے اپنی دین اسلام سے۔ سر مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو پی ٹی آئی کا بیان ہو گیا، جو ہم نے پی ٹی آئی بیانیے پہ بات کرتی تھی یا جو باہر نکالنے کے لیے عوام کو اکساتی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ جو ریٹ ہے وہ کسی بھی طور پہ ہمیں نیچے نظر آئیں گے۔ اس طرح کی سچویشن میں آپ کس طرح سے عوام کے پاس جائیں یا عوام کو یہ کہیں جلسوں اور جلوسوں میں کھڑے ہو کے یا ورکرز کنونشن میں کھڑے ہو کے کہ ہمیں ووٹ دیں یا پھر ووٹ کی عزت کرنا ضروری ہے یا ووٹ کی عزت کے لیے عوام باہر نکلے؟ عوام تو ویسے بڑے غصے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ جائیں ذرا کسی بھی دکان پہ اور عوام سے پوچھیں، وہ کسی ایک کو ووٹ دینا پسند نہیں کرے اور کہتے جی کہ نہ تو پیپلز پارٹی کچھ کر سکی، نہ نون لیگ کچھ کر سکی، نہ پی ٹی آئی کچھ کر سکی۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ الیکشنز میں عوام اس بھرپور طریقے سے حصہ لے گی یا کسی بھی ایک پارٹی کو دل سے سپورٹ کرتی نظر آئے گی، اسپیشلی اگر نون لیگ کی سچویشن میں سامنے رکھوں تو؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اب دیکھیں، جب بل کلنٹن پہلی دفعہ صدر بنے ہیں تو ان کی جو الیکشن مہم تھی وہ سینئر جارج بش کے خلاف تھی، وہ ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ سے، تو اس وقت ایک بہت مقبول ہوا تھا جو بل کلنٹن نے کہا، جتنا بھی جارج بش نے بیانیہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلی عراق وار جارج سینئر بش نے شروع کی تھی اور وہ جیت گئے تھے، سو کالڈ جیتے تو کیا تھے، لیکن اسی کی بنیاد پہ وہ بیانیہ بنا کے الیکشن میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے، تو اس پہ بل کلنٹن نے ایک فقرہ کہا، اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ مطلب یہ تھا ان کا، بل کلنٹن کا، کہ آپ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، جتنی بھی کامیابیاں کی ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دی اکانومی، کہ از دیر وارم فوڈ آن یور ٹیبل ایٹ نائٹ اور ناٹ۔ لوگوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ امریکیوں نے دینا ہے کہ ان کو روزگار مل رہا ہے، ان کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ جی جی، تو یہ بات آج سے 40 سال پہلے بھی، 30 سال پہلے بھی ٹھیک تھی اور آج بھی ٹھیک ہے اور آئندہ 40 50 100 سال بھی ٹھیک رہے گی۔ صحیح۔ پنجابی کی کہاوت ہے، جدے کاردانے اور کملے بھی سیانے، مطلب جس کے گھر میں اناج ہے، کھانا ہے، اس کے پاگل بھی جو ہے وہ عقل مند لگتے ہیں دوسروں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ناکامی ہے مسلم لیگ کی، اور آپ وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماضی سے ملا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن کے جو 6 سال ہیں انہوں نے اس ملک کی چولہیں ہلا دی ہیں، تباہ کر دیا انہوں نے اس ملک میں ہر معاملے میں۔ لیکن میں میڈیا سے بات کر رہا ہوں، میڈیا کا اور دوسرے لوگوں کا پرابلم یہ ہے، خاص طور پہ میڈیا کا، کہ ہم صرف سیاسی بیان، عمران نے یہ دیا، مریم نواز نے یہ دیا، شہباز شریف نے یہ دیا، زرداری، اس پہ فوکس رکھتے ہیں۔ ہم اکنامک ایشوز جو ریئل ہیں، جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس پہ فوکس نہیں رکھتے۔ اب جو سیاست پہ ہم بات کرتے ہیں نا، وہ جو مسلم لیگ نون کے ورکر سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہوں گے کوئی پوائنٹ آف ویو سن کے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ورکر سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتے ہوں گے یہ بات سن کے، لیکن جو بیچ میں ایک میجر چنک ہے، بہت میجر چنک، اب آئی وڈ سے 60 to 70% جو لوگ ہیں وہ آپ انہیں کہیں کہ وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسے کتنے ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانا کتنا ہے، ان کو روزگار ملا کہ نہیں ملا۔ کوئی سیاسی جماعت، نہ ہی میڈیا، نہ ان کے بارے میں سوچتا ہے، نہ ان پہ فوکس کرتا ہے۔ حالات واقعی بہت خراب ہیں، مسلم لیگ نون نے بہت غلطیاں کی ہیں، اور وہ غلطیوں کا سدھارنے کا وقت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔
بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہے وقت ان کے پاس کیونکہ ٹائم بہت کم رہ بالکل گیا ہے ایسا ہی ہے۔ انتخابات میں۔ ابصار اس میں صاحب وہ کیا قطع کر لیں کلامی کی وہ معذرت، کیا ایک کر تو لیں گے؟ اپنی بات مکمل کیجیے گا، سیکنڈ پھر کیا جب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہر کوئی دیکھنے والا شخص یہ کہے گا کہ سچویشن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، عوام کی سوچ بھی، اور اس لحاظ سے اکانومی جو ہماری پالیسی ہے اس کو ریوائز کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جا رہی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بڑے میاں صاحب کو واپس آ جانا چاہیے؟ دیکھیں کوشش پہ پہلے میں بات کر لوں کہ ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہیں، اب کچھ تو اب ہمیں اسلام آباد میں گرمی ذرا تھوڑا سا لیٹ آتی ہے کچھ ویکس، لیکن یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ گرمی آ چکی ہے اتنی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے 2-3-4 مہینوں میں کتنی گرمی پڑنی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا آپ کے سامنے ہے، وہ ایک ایڈڈ پرابلم ہو جائے گا، لوگ جس کی بنیاد پہ حکومت کی کارکردگی جانچیں گے۔ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں کولیشن ممبران جو ہیں سب کا اپنا اپنا آبجیکٹیو ہے، اپنے اپنے ان کے ٹارگٹس ہیں، وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ جو مہینے رہ گئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون ان کو چھوڑتی ہے، ان کو نکالتی ہے کیبنٹ سے، تو حکومت نہیں رہ پائے گی، ان کو رکھتی ہے تو پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی، تو اٹس اے کیچ 22 پوزیشن حکومت کے لیے۔ اور اس وقت بظاہر جو ہے سارا جو ملبہ ہے وہ نون پہ گر رہا ہے، ٹارگٹ بھی نون لیگ ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ اگر اپنی پوزیشن بہتر کرنا چاہتی ہے پاکستان میں تو نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ کب آتے ہیں یہ ان کے اپنے فیصلے پہ منحصر ہے۔ اور میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سارے ان کا پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کب آئیں گے واپس، کب آئیں گے، اس کا مطلب انتظار ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے انتظار؟ جب اس نظام نے، اس غیر منصفانہ نظام نے ان کو انصاف نہیں دیا، ان پہ ناجائز غلط الزام لگایا، انہیں مضحکہ خیز الزامات پہ نکال دیا، ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا، جس پہ اب ثاقب نثار صاحب صفائیاں پیش کرتے ہیں، جو چور پکڑا جاتا ہے اس کے بعد وہ جس طرح صفائیاں پیش کرتے ہیں ویسے ثاقب نثار صفائیاں پیش کر رہے ہیں، جنرل باجوہ صفائیاں پیش کر رہا ہے، فیض حمید کی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں، تو کیوں پھر اب آپ انتظار کر رہے ہیں نواز شریف کا، جب آپ نے پہلے ان کو نکال دیا، ان کو چور ڈاکو کرپٹ میڈیا نے دن رات فیض حمید اور آئی ایس پی آر کے دونوں جرنیلوں کے کہنے پہ کرتے رہے پروپیگنڈا، اب واپس نہیں آ رہے بھئی، جو لوگ اینکر بیٹھ کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کو چلے جانا چاہیے حکومت سے، نکل جانا چاہیے، اب کہتے ہیں واپس آئیں، تو کھل کے کہیں نا پھر کہ جی ہم نے نواز شریف کو نکال کے غلطی کی ہے، ہمارے نظام نے یہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، ان کو انصاف دیں، زیادتیاں ختم کریں، پھر اگر وہ نہیں آتے تو میرا خیال ہے کہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ابصار صاحب، بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے تمام معاملات پر۔